آج شرفو کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس کی بیوی بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ شرفو کے لیے دوہرا صدمہ تھا، ایک تو بیٹی کی پیدائش اور دوسرا اپنی بیوی کی موت۔ خیر چند عزیز و اقارب اور گاؤں والوں نے مل کر شرفو کی بیوی کو سپرد خاک کر دیا۔ جیسے تیسے رات گزر گئی۔ اگلے روز شرفو نے اپنی بیٹی کو منحوس سمجھتے ہوئے گھر سے باہر پھینک دیا۔ بچی کی ننھی ننھی آنکھوں میں نہ جانے کتنے سوال تھے جو کہ وہ اپنے والد سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس نے ایسا کون سا قصور کیا ہے جس کی وجہ سے اسے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ لیکن شرفو کے دل میں بس ایک ہی بات تھی کہ اس منحوس کے پیدا ہوتے ہی اس کی بیوی مر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں اگر کہیں کوئی کتا بھونکتا تو اس کی آواز کی بازگشت دور دور تک پھیل جاتی۔ اس چوڑی اور سنسان سڑک پر ایک ننھا سا وجود پڑا تھا۔ ویران سڑک سے ایک گاڑی گزر رہی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں کہ اچانک گاڑی کو رکنا پڑا۔ اوہ، یہ کیا پڑا ہے؟ اس آدمی نے کہا جو کہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس آدمی نے گاڑی روک دی اور گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ سڑک پر پڑی وہ گٹری نما چیز حرکت کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ ڈرا، لیکن تجسس کے تحت آگے بڑھا اور جھک کر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ یہ تو بچہ ہے، لیکن اس ویران سڑک پر کیا کر رہا ہے؟ لگتا ہے اس کی ماں یہیں کہیں ہوگی۔ سنو، یہاں پر کوئی ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ کئی دفعہ آواز دینے پر جواب نہ ملا تو اچنبے میں پڑ گیا۔ وہ ایک نیک انسان تھا، اس نے جلد ہی معاملہ سمجھ لیا۔ لگتا ہے کوئی جان بوجھ کر اسے سڑک پر پھینک گیا ہے۔ اس نے کسی سوچ کے تحت بچے کو اٹھایا اور واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، سروت، سروت کہاں ہوں، باہر آؤ۔ اس کی بیوی سروت بیزاری سے اٹھی اور باہر آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ سروت نے آتے ہی اپنے تلخ الفاظ کی بارش شوہر ارشد پر کر دی۔ ارے تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تم کچھ سنو گی بھی یا ایسے ہی بڑبڑاتی رہو گی؟ ارشد نے سروت کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہا، جب میں گھر آ رہا تھا تب مجھے یہ بچہ سڑک پر پڑا ہوا ملا۔ میں نے آس پاس کئی آوازیں دیں لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہ جانے رات کو جنگلی جانور اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کرتے، اس لیے اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ تم بھی حد کرتے ہو، سڑک پر پڑے ہوئے بچے کو اٹھا کر گھر میں لے آئے۔ یہ بچہ کس کا ہے، کون ہے اور اس کے والدین کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ اگر پتا ہوتا تو اسے انہیں دے کر آتا، یہاں گھر نہ لاتا۔ ارشد نے کہا، آج رات ہی کی تو بات ہے، کل صبح میں اخبار میں بچے کا اشتہار دے دوں گا، جس کا بھی ہوگا وہ آ کر لے جائے گا۔ اب تم اس کے کپڑے تبدیل کرو اور اسے فیڈ کروا دو۔ ارشد نے بچے کو سروت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سروت نے نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو پکڑا اور کمرے میں لے گئی۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے سروت کو پتا چلا کہ وہ لڑکی ہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد بچی کو ایک طرف بنے ہوئے جھولے میں ڈالا اور اس کے لیے دودھ لینے کچن میں چلی گئی۔ دودھ پینے کے بعد بچی بھی سو گئی اور وہ خود بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ صبح ہوئی تو ارشد نے بچی کا اشتہار اخبار میں دے دیا اور کئی دن گزر گئے لیکن بچی کا کوئی بھی وارث نہیں آیا۔ تب تک سروت دل پر جبر کر کے بچی کا بوجھ بھی سہتی رہی۔ کچھ پتا چلا اس بچی کے بارے میں؟ اتنے دن ہو گئے ہیں اخبار میں اشتہار دیے ہوئے، لینے تو کوئی نہیں آیا۔ سروت نے منہ بسورتے ہوئے کہا، تو کیا کریں، مار دیں اس معصوم کو؟ ارشد نے غصے سے کہا، میں کب کہہ رہی ہوں مارو، میں تو بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی کتنی ہے، اوپر سے ہمارے بھی 3 بچے ہیں۔ میرا تو خیال ہے اسے یتیم خانے میں دے آؤ، آخر کب تک اسے اپنے گھر میں رکھیں گے؟ سروت تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی گھٹیا بات کو منہ سے نکالتے ہوئے۔ تو اور کیا کہوں؟ کچھ بھی مت کہو، یہ بچی اسی گھر میں رہے گی۔ اگر اس کا کوئی عزیز اسے لینے آ گیا تو ٹھیک، ورنہ یہ بھی ہمارے بچوں کے ساتھ رہے گی۔ جو کرنا ہے کرو، میری بھی سن لو، میں تو بس اپنے ہی بچوں کی دیکھ بھال کروں گی۔ اگر وقت ہوا تو اس کی طرف دھیان دوں گی، ورنہ نہیں۔
اور وہ پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ارشد نے ایک نظر بچی کو دیکھا اور سوچنے لگا، آخر یہ بھی تو کسی کی اولاد ہوگی، آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے اسے اس کے والدین نے سڑک پر پھینک دیا۔ اس نے سوئی بچی پر چادر ڈالی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ سوچوں کے بھور میں ہی کھوئے ہوئے اسے نیند آ گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ دن گزرتے رہے، وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ انہی دوران اگر ثروت کے پاس وقت ہوتا تو وہ بچی کی دیکھ بھال کرتی، ورنہ دیگر صورت اپنے ہی بچوں کو بنانے سنوارنے میں لگی رہتی۔ اب بچے کافی بڑے ہو گئے تھے، اسکول بھی جانے لگے تھے۔ ارشد کے تینوں بچے اسکول جاتے تھے، سب سے بڑی رافیہ، اس سے چھوٹی سمن، جبکہ ان دونوں سے چھوٹا بھائی اسامہ تھا، جبکہ اس بچی کو سب عریشہ کے نام سے پکارتے تھے۔ ارشد کے زور دینے پر ثروت نے عریشہ کو بھی ایک گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا۔ عریشہ اسکول میں آ کر بہت خوش تھی، کیونکہ جو وقت وہ گھر پر گزارتی وہ بہت دشوار ہوتا تھا، کبھی یہ کام تو کبھی وہ کام۔ اسکول سے چھٹی ہونے پر جب وہ گھر پہنچتی تو سارا کام کرنے کے لیے پڑا ہوتا تھا۔ اس نے جلدی سے یونیفارم بدلا اور کام میں لگ گئی۔ وقت کچھوے کی سی رفتار سے چلتا رہا اور پورے 16 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اب چاروں بچے جوان ہو چکے تھے۔ عریشہ کو ثروت نے مڈل تک ہی تعلیم دلوائی، جبکہ باقی بچے ابھی تک پڑھ رہے تھے۔ عریشہ گھر کا سارا کام کرتی، لیکن منہ سے کچھ نہ کہتی۔ جب کبھی کوئی کام غلطی سے بگڑ جاتا تو جو بھڑاس ثروت بیگم عریشہ پر نکالتی وہ تو بس عریشہ ہی جانتی تھی، یا پھر اس کا خدا۔ ایک دن اچانک ارشد کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس سے وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ اب تو عریشہ کے لیے وہ گھر دوزخ سے کم نہیں تھا۔ جلد ہی ثروت بیگم نے عریشہ کو گھر سے نکالنے کا سوچا، جس میں رافیہ، سمن اور اسامہ بھی برابر کے شریک تھے۔ ماما، اگر ہم عریشہ کو ایسے گھر سے نکالیں گے تو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو کیا کریں؟ اسامہ نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اس بات کا حل ہے، سمن نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ شادی۔ تینوں نے بڑی حیرانگی سے کہا۔ ہاں، ہم عریشہ کی شادی کر دیں گے، اس سے نہ صرف ہماری عزت بڑھے گی بلکہ عریشہ نام کی مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ ارے واہ، کیا کمال کا آئیڈیا ہے، ثروت بیگم نے سمن کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن لڑکا کہاں سے لائیں گے؟ رافیہ نے قدرے پریشانی سے کہا۔ ارے، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ کوئی بھی ایرا غیرا ڈھونڈ کر شادی کر دیں گے، ہمیں تو اس سے نجات ہی حاصل کرنی ہے۔ اگلی صبح سے ہی ثروت بیگم نے لڑکا ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی کوشش سے انہیں ایک عام سا لڑکا مل گیا۔ جلدی ہی ثروت بیگم نے رشتے کی بات ڈال دی، بات پکی کر کے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ عریشہ کو تب پتہ آیا جب شادی میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ یہ سن کر عریشہ تو جیسے سختے میں آ گئی تھی۔ بہت منتیں کی، واسطے دیے، لیکن ان ظالموں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس روز عریشہ نے اس گھر کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آباد ہونا تھا۔ بارات آئی۔ بارات کیا تھی، صرف 3-4 آدمی تھے۔ دلہا کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ نشے باز ہے۔ آخر کار نکاح ہو گیا اور عریشہ رخصت ہو کر ایک نئے گھر آ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، لیکن خوبصورت تھا۔ دن گزرتے رہے، عریشہ کا رابطہ کبھی بھی اپنے میکے والوں سے نہیں ہوا، اور پھر عریشہ نے کبھی بھی میکے والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے شوہر فراز کا رویہ عام سا ہی تھا، کوئی کام ہوتا تو فراز عریشہ سے بات کرتا، ورنہ نہیں۔ رات کو دیر سے گھر آتا، اور جب آتا تو نشے میں دھت ہوتا۔ ایک رات وہ لیٹ آیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ عریشہ کو دروازہ کھولنے میں تھوڑی سی دیر لگی۔ جب دروازہ کھولا تو فراز نے عریشہ کی اچھی خاصی پٹائی کی۔ آج وہ جی بھر کر رو رہی تھی، روتے روتے وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، اور اسی عالم میں وہ سو گئی۔ صبح اٹھی تو طبیعت پر ایک عجیب سا بھاری پن تھا، اسے چکر آ رہے تھے، الٹی بھی آئی، تو وہ قریب بنے ایک کلینک میں چلی گئی۔ وہاں پر اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا تو لیڈی ڈاکٹر نے عریشہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ کیا؟ عریشہ اچنبھے میں پڑ گئی۔ جی ہاں، لیڈی ڈاکٹر بولی، لیکن کمزوری بہت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کو چند دوائیں لکھ کر دیتی ہوں۔
جسے آپ باقاعدگی سے استعمال کرنا، اور ہاں، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ یہ خبر عریشہ کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ خود تو ظلم سہ رہی تھی، اب اس کے ساتھ اس ننھی سی جان کو ظلم سہنا پڑیں گے۔ وہ اٹھی اور کلینک سے گھر آ گئی۔ وہ دن اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ رات کو جب فراز گھر آیا تو اس نے قدرے جھجکتے ہوئے اسے اس بات سے آگاہ کیا کہ تم باپ بننے والے ہو، جسے سن کر وہ چراغ پا ہو گیا۔ کمینی عورت، تم سے کہا بھی تھا کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، تمہارے پلے میری بات کیوں نہیں پڑتی؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو خدا کی دین ہے، خدا کی مرضی کے آگے میں کیا کر سکتی ہوں؟ دنیا میں آنے سے پہلے اس کا خاتمہ کر دو۔ تو عریشہ نے جواب دیا، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ہی فراز چراغ پا ہو گیا اور بولا، آج کے بعد میں تجھے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، اب میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے اپنا خرچ اٹھاتی ہے۔ اور یہ کہہ کر فراز اپنے کمرے میں چلا گیا اور عریشہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ رات گزر گئی، دن چڑھا، اور پھر نہ جانے کتنی ہی راتیں گزر گئیں۔ عریشہ نے حالات کے پیش نظر گھر پر ہی کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ جب وہ اسکول جاتی تھی تب وہیں پر اسے کپڑے سلائی کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا، جو کہ اب اس کے کام آ رہا تھا۔ کپڑے سلائی کرنے سے جو پیسے حاصل ہوتے، ان پیسوں سے وہ اپنا خرچ اٹھائے ہوئے تھی اور کچھ پیسے جمع بھی کر رہی تھی۔ اس دوران فراز کئی روز گھر پر نہیں آتا تھا، اور جب آتا تو اسے مارتا پیٹتا، اور جو پیسے اس کے پاس ہوتے انہیں بھی چھین کر لے جاتا۔ بچے کی پیدائش کے دن نزدیک آ رہے تھے۔ ایک روز اسے پیٹ میں درد ہوا تو اس نے جیسے تیسے کر کے پڑوس والی کو آواز دی، جو کہ دائی تھی۔ اس نے آ کر چیک کیا تو پتا چلا کہ بس چند گھنٹوں کی بات ہے۔ عریشہ اندرونی طور پر بہت گھبرائی ہوئی تھی اور صحت بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اور آخرکار وہ گھڑی بھی آ گئی جب عریشہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ عریشہ کی حالت بہت ابتر تھی۔ دائی نے چند ضروری کاموں کے بعد بچے کو عریشہ کے حوالے کیا تو بچے کو دیکھ کر عریشہ کے اندر ایک عجیب سا احساس ہوا، اور یوں دن گزرنے لگے۔ بچے کا نام عریشہ نے راحت رکھ دیا۔ کبھی کبھار فراز گھر میں آتا تو اسے مار پیٹ کر جو پیسے ہوتے چھین کر لے جاتا، لیکن پھر بھی وہ مطمئن تھی۔ اس کی تمام تر توجہ اپنے بچے پر ہی مرکوز تھی۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر لاٹری والے ٹکٹ پر پڑی، تو اس نے آگے بڑھ کر وہ ٹکٹ خرید لیا۔ 5 لاکھ کا انعام تھا۔ اسے یقین تو نہیں تھا کہ اتنا بڑا انعام اس کا نکلے گا، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی اس نے ٹکٹ خرید لیا تھا۔ کافی دنوں بعد جب قرآن دازی ہوئی تو مارے خوشی کے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ عریشہ کا 5 لاکھ روپے کا انعام نکلا تھا۔ وہ رقم لے کر گھر آ گئی۔ اب وہ کچھ زیادہ ہی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ وہ تصور میں اپنے بچے کا ایک روشن مستقبل دیکھ رہی تھی، پر اس بیچاری کو یہ کب معلوم تھا کہ اس کی خوشیوں کو گرہن لگنے والا ہے۔ فراز کو نہ جانے کہاں سے پتا چلا کہ عریشہ کو لاٹری سے 5 لاکھ روپے ملے ہیں۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ایک دن عریشہ کپڑے سلائی کر رہی تھی اور راحت پاس ہی کھیل رہا تھا کہ اچانک دھڑام سے دروازہ کھولا اور فراز اندر آن دھمکا اور تقریباً چلاتے ہوئے بولا، کہاں ہیں وہ پیسے؟ کون سے پیسے؟ وہ جو تیری لاٹری لگی تھی۔ نہیں ہے میرے پاس پیسے۔ نہیں دے گی؟ فراز نے عریشہ کو بالوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ بول، نہیں دے گی؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، سالی کتیا، اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور یہ دھمکی دے کر چلا گیا کہ اگر اپنی اور اپنے بچے کی زندگی چاہتی ہے تو وہ پیسے مجھے دے دے، ورنہ… یہ کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا۔ عریشہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی، اور اب اس کے رونے میں اس کے بچے کا رونا بھی شامل تھا۔ آخر قسمت اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اب اس کے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا کہ کہیں سچ مچ فراز ہم دونوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حالانکہ راحت اس کا اپنا ہی خون تھا، پھر بھی کتنا شفاق انسان تھا جو اپنی ہی اولاد کے خون کا خواہاں تھا۔ اور پھر کافی دن گزر گئے، فراز نہیں آیا، لیکن ڈر عریشہ کے دل میں بدستور قائم تھا۔ ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فراز آ گیا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ شکل و صورت سے کوئی ہرافہ لگ رہی تھی۔ تیرے دل میں جو سوال اٹھ رہا ہے
اس کا جواب میں دیتا ہوں، یہ عورت میری بیوی ہے۔ اتنی بڑی بات فراز نے کتنی آسانی سے کہہ دی تھی۔ جیسا بھی تھا میرا تو تھا، اب یہ شراکت میں کیسے برداشت کروں گی؟ یا خدایا، یہ کن جرموں کی سزا دے رہا ہے مجھے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ وہ دل میں سوچنے لگی، آج سے یہ یہاں رہے گی، سمجھی؟ وہ عورت چل کر عریشہ کے قریب آئی اور ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی اور اوپر والے کمرے میں چلی گئی، اور اس کے پیچھے فراز بھی۔ آج عریشہ کو رونا نہیں آ رہا تھا، شاید آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن دل رو رہا تھا۔ ماں، اس نے چونک کر دیکھا، راحت نے پہلی دفعہ زبان سے ماں بولا تھا۔ عریشہ نے جھک کر راحت کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ چند ساعتوں کے لیے وہ فراز کے غم کو بھول چکی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے عریشہ سونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے سنا، وہ عورت فراز سے کہہ رہی تھی، دیکھو فراز، آج پورا ہفتہ ہو گیا ہے، پر تم نے تو کہا تھا پہلی رات ہی عریشہ کا کام تمام کرنا ہے، لیکن پیسوں کا تو پتہ چلے کہ اس نے کہاں چھپائے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ یہ نہیں بتائے گی کہ پیسے کہاں ہیں، ہم اسے کیسے مار سکتے ہیں؟ بہت ہی ڈھیٹ عورت ہے، فراز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرے پاس ایک تجویز ہے، وہ بولی۔ کیا؟ فراز نے چہکتے ہوئے پوچھا تو وہ اسے سمجھانے لگی، اور پھر فراز کے چہرے پر گہری شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ رات میں ان دونوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اسے آج ہی عملی جامہ پہنانا تھا۔ عریشہ اپنے کام میں مصروف تھی کہ اچانک اسے ایسا لگا جیسے اس کے پاس کوئی اور بھی موجود ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ ڈر گئی۔ یخ بستہ ہوا کا جھونکا اسے چھو کر گزرا تو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اس کے سامنے دودھیا روشنی کا ایک ہیولا سا نمودار ہوا۔ روشنی چھٹی تو وہاں ایک عورت کھڑی تھی اور عریشہ پر نظریں مرکوز کیے مسکرا رہی تھی۔ ممتا سے بھرپور مسکراہٹ عریشہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ کون ہو تم؟ عریشہ گھگیاتے ہوئے بولی۔ میں تمہاری ماں ہوں، وہ ماں جو تمہیں پیدا کرتے ہی مر گئی تھی۔ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، پر خدا کی قدرت میں کون مداخلت کر سکتا ہے؟ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے کہ آج اسے اس کی ماں ملی بھی تو کس حالت میں۔ اس کے سامنے اس کی ماں کی روح کھڑی تھی اور وہ گلے بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ مت رو بیٹی، اگر خدا نے مجھے تم سے چھینا تھا تو آج مجھے ہی تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ مدد؟ ہاں مدد، کیونکہ فراز اور وہ لڑکی جو کہ اس کی بیوی نہیں بلکہ وہ دونوں مل کر ناٹک کر رہے ہیں۔ دونوں مل کر آج ایک ڈرامہ کرنے والے ہیں۔ کیسا ڈرامہ؟ 5 لاکھ روپے حاصل کرنے کا ڈرامہ۔ آج انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ وہ تمہارے بیٹے راحت کو تم سے چھین لیں گے اور اس کے بدلے وہ تم سے سارے روپے مانگیں گے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اتنی مہلت دی، کیونکہ تم ہمیشہ خدا کو اپنی مدد کے لیے پکارتی تھیں، تو خدا نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا، ورنہ وہ دونوں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ میں نے روپ بدل کر پولیس کو بھی اطلاع کر دی ہے، پولیس بھی آتی ہی ہوگی۔ اتنے میں انہیں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ لگتا ہے وہ دونوں آ رہے ہیں، تم قطعی گھبرانا نہیں، میں غائب حالت میں موجود ہوں۔ عریشہ بولو، پیسے کہاں ہیں؟ فراز نے اندر آتے ہی صفاقی سے کہا، یہ ایسے نہیں دے گی۔ وہ عورت عریشہ کے بیٹے راحت کی طرف بڑھی اور راحت کو جھٹ سے اٹھا لیا۔ ادھر فراز نے جیب سے پستول نکالا اور راحت کی طرف کرتے ہوئے بولا، اب بھی نہیں دے گی؟ اتنے میں زوردار کھٹکے سے دروازہ کھلا اور پولیس اندر داخل ہوئی۔ اتنے میں بدحواسی اور گھبراہٹ کے عالم میں گولی چل گئی۔ فراز کے ہاتھ میں پستول تھا، گولی سامنے کھڑی اس عورت کو لگ چکی تھی۔ فراز کے ہاتھوں عورت کا خون ہو چکا تھا اور وہ بھی پولیس والوں کے سامنے۔ فراز پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی، وہ سکتے کے عالم میں تھا۔ اوہ، تو ہمیں جو اطلاع ملی وہ سچ تھی، پولیس انسپکٹر نے فراز کی طرف پستول کرتے ہوئے کہا۔ اب کوئی بھی چالاکی نہیں۔ اب ننھا راحت عریشہ کی گود میں تھا۔ عریشہ نے راحت کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مسٹر فراز، یو آر انڈر اریسٹ، پولیس انسپکٹر بولا، اور چند ماتحتوں نے آگے بڑھ کر فراز کو ہتکڑی پہنا دی۔ فراز، تم سے کتنی بار کہا تھا کہ سدھر جاؤ، لیکن تم تو برے راستے پر چل پڑے تھے۔ اب جیل کی کال کوٹڑی
اور پھانسی کا پھندا تمہارا مقدر ہے۔ اور پھر عریشہ زاروں قطار رونے لگی۔ پولیس فراز کو لے جا چکی تھی۔ عریشہ کے سامنے پھر وہی ہیبلا نمودار ہوا اور اس کی ماں کی روح ظاہر ہوئی۔ عریشہ صبر کرو بیٹی، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ عریشہ، میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ جب بھی کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو سچے دل سے خدا کو یاد کرنا اور ہمت نہ ہارنا۔ روشن مستقبل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عریشہ نے نظر اٹھا کر اپنی ماں کی روح کی طرف دیکھا اور مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا، اور اس کی ماں کی روح دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اب عریشہ قدرے مطمئن تھی۔ اس کا سب سے بڑا دشمن فراز اس کی زندگی سے جا چکا تھا۔ اس نے ایک سرد سی آہ بھری، اب میں اپنا اور اپنے بیٹے کا مستقبل روشن کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔